بھائیوں کی سلامتی ہو۔ آئیے ایک دفعہ پھر ہم اپنے خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ہم مسیح کی مصلوبیت سے جو حاصل ہونے والی برکات ہے ان پر غور کر رہے ہیں کہ مسیح کی مصلوبیت یا مسیح کے دکھوں سے یا مسیح کے مرنے اور جیتنے سے مجھے اور آپ کو کیا حاصل ہے۔ تو آج کا جو ٹائٹل ہے کہ مسیح کے دکھوں، مسیح کی موت یا مسیح کی مصلوبیت یا مسیح کی صلیب سے جو مجھے اور آپ کو حاصل ہے۔ آج کا ٹائٹل ہے فتح اور فخر۔ بولیے کیا ہے؟ فتح اور فخر۔ سب بولیے فتح اور فخر۔ وکٹری جو ہے وہ مسیح کی موت سے ہمیں حاصل ہے، اور پھر فتح اور پھر فخر، یہ دو باتوں پہ جو ہے وہ آج کی ٹیچنگ ہوگی۔ آئیے ایک دو حوالہ جات دیکھیں، پھر ہم مزید اس پہ غور کرتے ہیں۔ پہلا حوالہ ہے کلسیوں کا خط، دوسرا باب۔ کلسیوں کا خط دوسرا باب، اور اس میں اس کی 12ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ بپتسمے میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور آگے سپڑیے، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ ایک دوسرا حوالہ غلطیوں کا خط نکالیے اور اس کا 6واں باب۔ اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھوں گا، 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے، یا ہم 11ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ جتنے لوگ جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں ختنہ کرانے پر مجبور کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسیح کی صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں، کیونکہ ختنہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے، مگر تمہارا ختنہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی حالت پر فخر کریں۔ لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر، آگے بولیے، فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ اور جس نے اس قاعدے پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے۔ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں۔ پالوس کے نزدیک صلیب جو ہے وہ فخر کا باعث تھا، اور وہ کلوسیوں کے خط میں کہتا ہے کہ مسیح نے فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے۔ اور یہ جو غلطیوں کا خط ہے وہ کہتا ہے کہ صلیب کے سبب سے، اور پھر کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں۔ آگے بولیے، کس چیز پر؟ سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج کا جو ٹائٹل ہے فتح اور فخر ہے۔
کیا ہے؟ فتح اور فخر. کہ مسیح کی صلیب سے جو ایک ایماندار، ایک بلیور کو حاصل ہے، نمبر 1 تو فتح ہے، اور نمبر 2 کیا ہے؟ فخر. نمبر 1 کیا ہے؟ فتح، اور نمبر 2 کیا ہے؟ فخر. یہ 2 باتوں پہ جو ہے وہ پریچ کرنا چاہوں گا. فتح اس نے صلیب پر پائی ہے، اور یہ فتح اس نے ہمیں بخشی ہے. اور آپ دیکھیں کہ صلیب کے وسیلے سے، کس کے وسیلے سے بولیے؟ صلیب کے وسیلے سے. تو پولس اسی لیے اس بات کو سامنے رکھتا ہے، کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی. آگے بولیے، صلیب پر. پولس کے سامنے فخر کا جو باعث تھا وہ کراس تھا، صلیب تھا، مسیح کا مرنا تھا، مسیح کا دکھ اٹھانا تھا. حالانکہ دنیا کے نزدیک یہ ایسے نہیں ہے. کرنتھیوں پہلے باب کے 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام، آگے بولیے، ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بولیے بے وقوفی ہے، فولشنس. بعضوں کے نزدیک یہ جو پیغام ہے وہ بے وقوفی ہے، حماقت ہے. کس لیے؟ کہ وہ سوچتے ہیں کہ کیسے ایک بندہ جو صلیب کے اوپر مر گیا ہے، وہ کیسے دنیا کا نجات دہندہ ہو سکتا ہے. اور یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا وہ باعث تھا، یونانیوں کے لیے بھی بے وقوفی تھا وہ، کہ پولس کس مسیحا کی منادی کرتا ہے، اس کی جو صلیب پر ایک لعنتی موت مرا. تو یہ دنیا کے لیے شرمندگی ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے. لیکن پولس کے نزدیک وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرے فخر کا باعث ہے. ہاللیلویا. کیا کہتا ہے؟ یہ میرے فخر کا باعث ہے. صلیب بعض لوگ گھروں میں لگاتے ہیں، چرچز میں، کئی نہیں لگاتے، کئی گلے میں بھی پہن لیتے ہیں. ہاں تو کچھ نہیں، گلے میں بھی پہن سکتے ہیں. یہ اس کے سبب سے فتح کا شادیانہ بجا ہے. اس لیے پول نے کلوسی خط میں لکھا کہ حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر تھی، اگر کے سامنے سے ہٹا دیا تو میرے اور آپ کے نام ایک بڑی لمبی چوڑی دستاویز تھی، حکم تھے کہ ہم ان حکموں کے نافرمان نکلے ہیں، اور پھر اس کا جو سزا ہے وہ کیا ہے کہ ہم مصلوب کیے جاتے، مارے جاتے، جہنم کے اندر جاتے. تو یہ ایک دستاویز ہمارے سامنے تھی، اور پولس کہتا ہے کہ مسیح نے اس دستاویز کو ہٹا دیا سامنے سے. اب دیکھیں، کاش کوئی ان باتوں کو سمجھے کہ وہ دستاویز جس نے ہٹائی، اور لکھا ہے کہ ان کا صلیب کے سبب سے برملا تماشا بنایا ہے، حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار پھینکا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کارخانہ اسیس کیا ہو، جیسے آج کل دکھاتے ہیں ٹی وی پہ کہ کسی جگہ پر کرپشن پکڑی گئی ہے، یا کسی جگہ پر ملاوٹ کسی چیز میں ہوتی پکڑی گئی ہے، تو پھر حکومت اس پہ وہ بین جو ہے وہ لگا دیتی ہے، ایک پرچہ لکھ کر جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے کہ اب یہ بین ہے، کارخانہ یا فیکٹری اب بین ہے. تو پھر جب اوپن وہ ہوتا ہے، سارے وہ کاروائی مکمل کی جاتی ہے، جرمانے بھرے جاتے ہیں،
تو وہ پھر سامنے سے اپنی طرف سے بھی ایک وہ لگا دیتے ہیں دستاویز کہ اب جو ہے حکومت کی طرف سے ہمیں اجازت ہے کہ ہم دوبارہ سے. تو یہی پالوس کہتا ہے کہ وہ دستاویز اس نے ہٹا دی اور پھر ایک اور دستاویز جو ہے وہ روح القدس کی مہر ہم پر کر دی کہ اب یہ نجات یافتہ ہے, اب یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں. میں نے وہ سزا جو ان کے اوپر تھی اس کو سامنے سے ہٹا کر اپنے بدن میں لے کر اس سزا کو پایا ہے, اور اب جو ہے یہ ان کے لیے راست بازی لکھا گیا ہے. آمین. تو یہ ہے جی ایک پوری قانونی کاروائی ہوئی ہے, یہ ایسے نہیں ہے, ایک پورا حساب کتاب رکھا گیا. اس لیے پول نے یہ بات کہی, حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر تھی وہ کہتا ہے ہمارے خلاف تھی, اسی نے کیلوں سے جڑ کر صلیب کے اوپر ان کا برملا تماشا بنایا. اور آگے لکھا ہے اور فتح کے صلیب کے سبب سے فتح کا شادیانہ بجایا ہے, وکٹری نرسنگا پھونکا ہے فتح کا. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس سے میں نے جس سرمن کا ٹائٹل رکھا کہ فتح اور فخر. اور پلوس کو اس بات کی سمجھ تھی خدا کے بندے کو, اور بہت مکاشے خدا نے اس کو بخشی. اور وہ اسی لیے جو کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں, وہ ہے اس کے نزدیک ایک ہی بات فخر. اور کہتا ہے مسیح کی صلیب پر. اب وہ جو یہاں پر لفظ فخر کا استعمال کرتا ہے, اور انگریزی کے اندر اس کے لیے ایگزالٹ ایک لفظ استعمال ہوا ہے, اور اگر اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کا جو تھیم بنتا ہے کہ بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بڑا جنگجو جب وکٹری پا کر آتا ہے اور وہ ایک بڑی جنگ کو جیت کر واپس آتا ہے, تو اس کا سینہ ایسے فخر سے پھولا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے فتح پائی. وہ لوگ اس کے لیے گیت گاتے ہیں جیسے داؤد جب اس نے جادی جولیت کو مارا قتل کیا, تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ عورتیں ناچتی گاتی ہوئی اس کے آگے اور کہتی تھی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے بولیے لاکھوں کو. تو پول کے نزدیک بھی یہی بات تھی. وہ کہتا ہے کہ میں فخر کروں. فخر کیوں؟ کس لیے؟ جیسے وہ کوئی بڑی جنگ جیت کر آیا ہے. ہاللیلویا. جیسے اس نے کسی بڑی چیز کو فتح کیا ہے, اس کے نزدیک یہ بات تھی کہ میں نے کوئی بڑی چیز کو فتح کیا ہے, میں نے بڑا مارکا مارا ہے, میں نے بڑی جو ہے وہ فتح حاصل کی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب مجھے فخر ہے. ہاں آمین. تو فخر اور باتوں پہ نہیں ہے کہ کوئی دنیا کی باتوں پر, دنیا کی چیزوں پر فخر کرتا رہے جیسے دنیا کرتی ہے. تھوڑے سے پیسے آ گئے یا کچھ اچھا کام کاج یا بزنس یا کاروبار اچھا یا بچے کو یہ چیز تعلیم اعلیٰ عہدوں پہ گئے تو بڑا فخر. بھائی ان چیزوں پہ نہیں. بھئی یہ دنیا کی باتیں ہیں, دنیا کے اندر ہی رہ جانی ہیں. بے شک یہ ہونا تو چاہیے. ہاں مطلب ہے کہ بچوں کو ٹھیک جو ہے وہ لائف گزارنی چاہیے, اور ماں باپ کے لیے جو وہ ان کے فخر کا باعث ہونا چاہیے. اور امثال کی کتاب میں ایک آیت بھی ہے کہ جو بیٹوں کے بیٹے ہیں, آگے لکھا ہے کہ وہ بوڑھوں کے لیے تاج ہیں. اب دیکھیں بیٹوں کے بیٹے, آگے لکھا ہے کہ جو ان کے باپ دادا ہیں یا بوڑھے ہیں ان کے لیے فخر کا باعث ہے اور تاج ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ بائبل کہتی ہے کہ فخر ہے, یہ تاج ہے, کراؤن ہے. کراؤن کیسے ہوگا؟ کوئی جب کراؤن ہوگا تو ہی ہے نا, تاج ہوگا تو ہی ماتھے پہ لگے گا. تو اگر وہ ایسے ہی زندگی گزار گئے دنیا کے اندر, کوئی کامیابی نہیں کی, تو پھر وہ ماں باپ بھی اسے ساتھ پہ تو نہیں رکھیں گے. وہ کہیں گے بھی نہیں بھی تو بھی اسی لائق ہے, نیچے بیٹھ, سر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں. اس لیے فخر کا باعث ہم ہماری لائف جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے فخر کا باعث ہے.
یہ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے فخر کا باعث، تاج ہے، کراؤن ہے۔ آج جب کہ فادرز ڈے بھی منایا جا رہا ہے دنیا کے اندر، تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کتنے تاج ہیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، بیٹیاں بھی دیکھیں، بائبل میں بیٹیوں کے تعلق سے بہت خوبصورت لکھا ہے زبور 144 کے اندر کہ جب ہماری بیٹیاں، آگے لکھا ہے، محل کے کونے کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانگ۔ تو آپ دیکھیں بیٹیوں کا لحظ، مسیحیوں کی جو کرسچینٹی کے اندر ہے، مسیح خدا کے لوگ کہلائیں ہیں، اور پھر ان کا لیول کیا ہے کہ محل۔ تو آپ دیکھیں محل تو دنیا کے اندر جتنے بھی یعنی پاکستان ہے تو جتنے بھی مکان ہیں، جتنے بھی گھر بیٹھے بنے ہوئے ہیں، ان میں محل کی شناخت تو آپ کو دور سے نظر آ جاتی ہے نا کہ محل ہے جی، یہ محل ہے، محل بنا ہوا ہے۔ یا پہلے دور کے اندر جو آج کل تو بڑے محل بنائے ہوئے لوگوں نے، ایک سے ایک بڑھ کر ہے گھر، لیکن پہلے دور کے اندر تو محل ایک ہی ہوتا تھا اور وہ دور سے نظر آ جاتا۔ اس لیے داؤد نے یہی جو ہے وہ لفظ استعمال کیا کہ بیٹیاں بولیے محل کے کونے کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند، اور جب ہمارے بیٹے زیتون کے پودوں کی مانند، تو آگے لکھا ہے یہ اس قوم کا حال ہے جہاں پہ لکھا ہے نہ کوئی رکھنا ہوگا نہ خروج ہوگا، یعنی برکتیں ضائع نہیں ہوں گی، برکتیں ایسے گلیوں کے اندر رلتی پھرتی نہیں ہوں گی۔ تو کاش بائبل کو پڑھ کر اپنے لیول کو دیکھے جانے کہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کے شنوا سنیں ان کی جو کہتے ہیں، اور بزرگ سلیمان وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کا لاڈلا، اب دیکھیں کہتا ہے ماں کا لاڈلا، آگے کہتا ہے باپ نے مجھے سکھایا، ماں نے نہیں سکھایا باپ نے سکھایا۔ آپ پڑھ لیجئے چوتھا باب امثال کی کتاب، وہاں لکھا ہے ماں کا لاڈلا۔ مائیں ہوتی نا لاڈ پیار سے رکھتی ہیں، اور کئی دفعہ بچے کو بگاڑ ہی دیتی ہیں، لاڈ پیار ان کا بگاڑ دیتا ہے۔ لکھا باپ نے مجھے سکھایا، پڑھ لیجئے چوتھا باب امثال کے اندر، باب کے اندر، چوتھے باب کے اندر باپ سکھاتا ہے، ٹیچ کرتا ہے۔ اور اگر باپ سکھائے، کئی دفعہ ماں بیچ میں آ جاتی ہے، نہ رہن دے، بس کرنا، تو کیا بچے کو تباہ و برباد ہونے دے، بچے کو مرنے دے، سکھائیں نا اس کو۔ تو کئی دفعہ پہ اس لیے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں کہ وہ سلسلہ نہیں داؤد نے سکھایا۔ اور سکھایا کیا؟ سلاطین کی پہلی کتاب دوسرا باب لکھا ہے کہ داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آ گئے، مرنے کو آ گیا داؤد خدا کا بندہ، نزدیک آ گئے دن، تو کہتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے سولمن کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو خداوند کی شریعت پر عمل کرے، اس کے حکم و شہادتوں کو مانے، تو آگے پڑھ لیجئے لکھا ہے کہ تب تجھے کامیابی حاصل ہوگی۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ یہ اس کے باپ نے وصیت کی، تو باپ نے ہی سکھایا، اس کو بد سنبھالنے نہیں سکھایا۔ حالانکہ دونوں بھی سکھا سکتے ہیں، لیکن سکھائیں لاڈ پیار سے نہیں، لاڈ پیار سے بگڑ جاتے ہیں بچے۔ جہاں پہ چھڑی کی ضرورت ہے، امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ تربیت کی چھڑی کہہ لیں یا تربیت کی چھڑی کہہ لیں، تربیت کی بھی ایک چھڑی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ڈنڈا لے کے پیچھے چڑھ دو، ایک تربیت کی بھی چھڑی ہوتی ہے۔ تربیت کی چھڑی سے سمجھائیں، یعنی تربیت سے۔ اور پھر لکھا ہے کہ نصیحت دے دے کر، ایسے نہیں، گھروں کے اندر یہ سلسلے کم ہیں، جو کچھ مرضی بچے کر رہے ہیں یہ بہت کم یہ سلسلے ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ پیچھے۔ اور خدا کا پلان کیا ہے؟ پلان اس کا یہ ہے کہ جب ہمارے بچے بولیے محل کے کونے کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند، اور پھر ہمارے لڑکے زیتون کے پودوں کی مانند ہوں گے۔ خدا کا پلان یہ ہے، اور ہم گلیوں کے اندر الٹے پھرتے ہیں، ایسے آوارہ گردی، ایسے جو ہے وہ دوسرے کاموں کے اندر۔
تو یہ فادرز ڈے پہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہر کوئی دیکھیں تربیت کر رہا ہے نہیں کر رہا، سکھا رہا ہے نہیں سکھا رہا، کہاں پر جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے، کیا اس کے سامنے ٹارگٹ ہے۔ اور بچوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ دیکھیے امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ بوڑھوں جو بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہے، فخر ہے ان کا۔ تو یہ جی پھر آپ خود ہی دیکھ لیں، بچے بھی دیکھیں، بڑے بھی دیکھیں، پیرنٹس بھی دیکھیں، ماں بھی دیکھیں، باپ بھی دیکھیں، ہر ایک دیکھیں اپنے آپ کو کہ کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ سلیمان کہتا ہے باپ نے مجھے سکھایا اور داؤد نے اس کو سکھا دیا۔ بائبل پڑھ لیجئے، وہ کہتا ہے داؤد نے وصیت کی۔ کیا کی؟ سب بولیے ذرا، وصیت کی۔ وصیت کیا ہوتا ہے؟ وصیت ہوتے ہے کہ جب پراپرٹی کی ڈویژن ہوتی ہے کہ بچوں کو کیا کیا ملنا چاہیے تو وہ لوگ لکھتے ہیں کہ فلاں میرے بچے کو یہ والا میرا پورشن ملے، یہ فلاں کے حصے آئے، یہ فلاں کے حصے آئے۔ تو داؤد نے کچھ اس کو بڑا پورشن نہیں دیا، ایک بات اس نے کہا کہ اگر تو جو کچھ اس میں لکھا ہے شریعت کی کتاب میں اس پر عمل کرے، ان شہادتوں کو مانے، ان حکموں پر عمل کرے، تو لکھا کہ تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وصیت ادھر کہتے ہیں بچوں کے لیے کچھ بنا لے، بچوں کے لیے یہ کر لے، یہ کر لے، اور بھائی سب سے بڑی بات یہ دے دے بچے کو۔ اگر کوئی اس کو سیکھ گیا، اس پر عمل کرنا سیکھ گیا، چل گیا اس کے مطابق، تو پھر لکھا ہے کہ کامیابی کبھی اس سے دور نہیں ہوگی، کامیابی اس کا مقدر ہوگی اور آپ کا سر بھی فخر سے اونچا ہوگا۔ آمین۔ تو پولس تسلیکیوں کو بھی، روحانی فرزندوں کو بھی وہ کہتا ہے تم میرا فخر ہوگے خداوند کے دن۔ آپ دیکھیں کلیسیا کو ٹھیک کی فیڈ کیا اور وہ آسمان کی بادشاہی میں چلے گئے، تو پولس کہتا ہے کہ تم بھی خداوند کے دن میرا فخر ہوگے۔ اور کوئی بات نہیں فخر کے پاس، بھی خداوند کے حضور میں جب جائے گا کہ میں جاؤں یا اور کوئی جائے تو کیا ادھر فخر ہوگا؟ بھئی ایک بات، اگر روحیں جیتی ہیں، اگر بہتوں کو مسیح کے پاس لے کے آئے ہیں، تو پھر پولس کہتا ہے یہ میرے فخر کا باعث ہوگا، تاج ہوگا میرے لیے، کراؤن۔ اور تم ہی کہتا ہے تم خداوند کے دن میرا تاج ہوگے، فخر کہ یہ میں نے آسمان کی بادشاہی میں ان کو پہنچایا۔ تو آپ پھر دیکھیے کہ کتنے ہمارے وسیلے سے جو ہے وہ آج تک بچے ہیں، یہ بچایا ہے ان کو مسیح کے پاس لے کے آئے ہیں۔ اب میں اکثر کہتا ہوں کہ چلو اپنے خاندان کو دیکھیں، گھرانے کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے عزیزوں کو دور و نزدیک سے سمجھائیے ان کو۔ داؤد نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، وہ کہتا ہے کہ ان پر عمل کرے گا تو جیتا رہے گا اور تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ سولمن بھی کہتا ہے کہ باپ نے مجھے سکھایا اور میں نے جو ہے وہ ان باتوں کو سیکھا تو آج سولمن کا دنیا کے اندر نام ہے۔ آمین۔ سلیمان بادشاہ حکمت میں بڑھ کر، دولت میں بڑھ کر، وجہ کیا کہ اس نے شریعت کی باتوں پر عمل کیا۔ آمین۔ اور یہ پولس کے نزدیک جو فخر کہ مسیح نے صلیب پر جو کام کیا ہے، اب دیکھیں وہ اس دور میں تو داؤد نے ظاہری بات ہے جو ہے وہ پرانا عہد نامہ تھا یا شریعت کی 5 کتابیں جو پڑھ، تو پولس کے سامنے تو مسیح کا بھی بڑا کام، اور وہ اس کو ایسے ہی لے رہا ہے جیسے میں کوئی وکٹری پا کر آ رہا ہوں، کوئی جنگ جیت کر آ رہا ہوں، جیسے میں نے کوئی بڑا مارکا مارا ہے۔ اور وہ اس لیے کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں، آگے کہتا ہے سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب۔ تو صلیب کے سبب سے جو مجھے اور آپ کو اور آپ کو حاصل ہے صلیب کے سبب سے، وہ میں نے کہا نمبر 1 وکٹری، فتح، اور نمبر 2 فخر۔ یہ ہمیں حاصل ہے، مسیح میں فتح حاصل ہے اور فخر حاصل ہے۔ پولس کے لیے یہ فخر کا باعث ہے، اور اس کو ایسے ہی لیتا ہے کہ جیسے میں بڑی کوئی جنگ جیت کر رہا ہوں، وکٹری پا کر۔ بے شک پائی تو مسیح نے ہے، لیکن
पलूस के नजदीक वो अपनी लाइफ के अंदर इसको ऐसे ही लेता है, इसलिए कहता है मैं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के और किसी चीज पर कभी भी फख्र नहीं करूंगा। आगे कहता है इसके वसीले से दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हूँ। आमीन। तो ये जी मैं और आप इसको अपनी लाइफ के अंदर फतह के तौर पर लें कि आपने फतह पाई है कि पानी भी है, दोनों तरफ ले सकते हैं, और फिर फतह है तो फिर फख्र भी है। आप देखिए कितनी मुश्किलात हैं आपके लिए, आप नोट कीजिए। घरों के अंदर है क्या मुश्किल है, फाइनेंस की है, बीमारी की है, और प्रॉब्लम किसी भी हवाले से ले अपनी लाइफ के अंदर फतह के तौर पर हमें हारने के लिए नहीं बुलाया गया। वही मसीह जो दुनिया जिससे सारी दुनिया प्यार में है, वो हमारा बादशाह, वो हमारा वॉरियर जिसने सलीब के ऊपर जंग जीती हो, और हम क्या शिकस्त करने वाले हो। हाँ, हर वक्त गिरे नहीं, मरे नहीं, हर वक्त पड़े नहीं, फिर उसके नाम से सब कुछ हासिल है। क्या मसाइल है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानियां हैं को खुदा की हुजूरी में रख के लेके आए, उसे कहें मांगे सब कुछ वो देगा। हमारी इधर जुमेरात और जुमे को वर्कशॉप थी, इधर ट्रेनिंग थी, न्यू टेस्टामेंट सर्वे हमने किया यहाँ पर, और जुमेरात को पहला दिन था और काफ़ी लोग आए जुमेरात को, और ट्रेनिंग दी, सीखा, और न्यू टेस्टामेंट सर्वे, और बहुत से बहन भाई मौजूद हैं जिन्होंने सीखा और बरकत पाई। अब जुमे को आपको पता है फुल डे बारिश, सुबह से बारिश, 5 बजे से बारिश, और मैंने जो ट्रेनर थे उनको कहा कि आप आज रहने दें, ऐसा करते सैटरडे को कर लेते हैं। वो कहता नहीं यार, मैं जो है ना वो पीछे से जो है वो डायरेक्ट है कि आपने आज ही करना है, प्रोग्राम करें आप, और बारिश भी हो रही है। हाँ, और मैंने एक दो लोगों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं रास्ता नहीं है, बारिश है, पानी फुल घरों तक भरा पड़ा है। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। फिर 10:30 बजे मैं आ गया चर्च में। अब मैं अकेला ही था यहाँ पर, चर्च खुला था और मैं वेट कर रहा था लोगों को कि लोग आए, तो जिसको फ़ोन कर दो वो कहते घरों तक पानी, अंदर तक पानी, कैसे हैं। फिर मैंने दुआ प्रेयर शुरू कर, इधर ये ऐसे में चल रहा था, ये सारा दुआ करना शुरू कर, और दुआ करते करते बाहर जाता कि बारिश कुछ कम हुई है, खुदा को कहता है जीसस को कि ये बारिश रुक जाए ताकि प्रोग्राम हो, लोग आ सकें। फिर देखता वो नहीं रुकी, फिर इधर आके दुआ ऐसे, फिर बाहर गया, फिर देखा कुछ रुका, फिर थोड़ा थोड़ा रुकना शुरू हुई। मैंने कहा शुक्र है कुछ साइन नजर आए, फिर आके दुआ की, फिर जाके देखा, फिर और थोड़ी थोड़ी काम होना शुरू हुई। फिर इसी तरह जारी सिलसिला आधा घंटा हुआ, और खुदा का शुक्र है कि बारिश बिल्कुल थाम गई। और फिर सबसे बड़ी बात के जुमे रात से भी बढ़कर लोग आए, और उस दिन पिछले दिन की बनिस्बत ज्यादा लोग थे, हालांकि बारिश थी लेकिन ज्यादा लोग थे, और सब ने इस कोर्स के सिलसिले बरकत पाया। तो ये हमें लोगों को पता होना चाहिए, हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि मसीह में फतह भी हासिल है, फख्र भी है। भी मांगे देगा, क्यों नहीं देगा। लिखा है कि कौन सा ऐसा बाप है जिसका बच्चा उसे रोटी मांगे और उसे पत्थर दे, मछली मांगे और उसे सांप दे। और आगे लिखा है जब तुम बुरे होकर बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तुम्हारा आसमानी बाप क्यों अच्छी चीजें ना देगा। फतह भी है, फख्र भी है, और मसीहों के लिए तो बहुत बड़ा फख्र है। उनको शर्म आ जाती है कई दफा बात करते हुए किसी जगह पर, वो शायद वो हिचकिचाहट महसूस करते, शर्म महसूस करते, और कहता मैं इंजील से शर्माता नहीं हूं, मैं इंजील से शर्माऊं जिसमें लाइफ, जिसमें ईमान है, निजात है, मैं इससे नहीं शर्माऊं। और फिर वो सलीब से भी नहीं शर्माता,
کہتے ہیں میں یسوع کے داغ اپنے بدن پر لیے ہوئے پھرتا ہوں، صلیب اٹھائے ہوئے۔ اسی نے بھی کہا اپنی صلیب اٹھا پھر میرے پیچھے چل۔ یہ صلیب ہے، تھوڑا سا پانی نہیں نکلتا تو کہتے ہیں کہ وہ صلیب اٹھانے میں، کدھر صلیب اٹھانے، وہ صلیب اٹھا کر گلگتا کے پہاڑ تک گیا، ادھر تھوڑا سا پانی نہیں کراس ہوتا، چیکڑ ہے، پانی ہے، بیٹھ جاؤ گھر، گرمی ہے، گھر بیٹھ جاؤ۔ کیا آپ کی دعائی ہے؟ کیا آپ کا چرچ کے اندر جو ہے وہ سٹیٹس ہے؟ کس طرح خدا کے ساتھ چل رہے ہیں؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ پھر جو ہے وہ یہ برکتیں ہیں، فخر پھر ہے۔ پول کے نزدیک یہ فخر تھا، وہ کہتا ہے خدا نہ کرے، آگے بولیے، کہ میں مسیح کی صلیب کے بولیے سوا کسی اور چیز پر فخر کروں۔ یہودی وہ فخر نہیں تھے سمجھتے، وہ تو آپ سنیے بائبل میں مرقس کی انجیل کے اندر مسیح خداوند نے یہ کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم کو جائے اور وہ مارا جائے، سردار کائنوں کے حوالے کیا جائے، اور وہاں پر ابن آدم لکھا ہے۔ آپ دیکھیں ابن آدم جب کہا جاتا ہے تو ابن آدم کی ٹرم پہلی دفعہ استعمال ہوئی ہے دانیل کی کتاب 7 باب کے اندر، اور جب ابن آدم کہا جاتا ہے تو آپ دانیل 7 باب پڑھ لیجیے، لکھا ہے پھر میں نے آسمان پر جو ہے وہ کہتے ہیں ابن آدم کو قاضِ مطلقی، اور لکھا ہے زمین کی سب قومیں اس کے سامنے حاضر کی، مملکتیں حاضر کی۔ نمانی کیا کہ ابن آدم یہودی، جب یہودیوں کے سامنے ابن آدم کہا جائے تو ان کو معلوم ہے کہ یہ تو دانیل 7 باب والا ابن آدم یعنی ظاہر جلال کا مالک جو اس قدر جلال رکھتا ہے۔ اور پھر جب یہ سنسی کہہ رہے کہ ابن آدم، تو یہودی کہتے تھے بھائی کدھر ابن آدم، وہ تو اٹھائے گا بھائی ابن آدم تو دانیل کی کتاب 7 باب کے اندر پڑھیے، وہ تو تخت ریاست سلطنت سب اس کے حوالے کیجئے، اور لکھا تخت لگا کے قدیم الایام بیٹھ گیا، اور پھر وہاں پر اس کی ڈگنیٹی جلال کو ظاہر بتایا گیا ہے، اسے بال سفید اون کی طرح، اور پھر اس کی سارے جلال اور نقاشہ پہلے باب کے اندر بھی۔ تو یہودیوں کے نزدیک ابن آدم اور مسیح یہ دو ہستیاں تھیں جو ان کے نزدیک فخر کا باعث تھا۔ اور پولس کیا کہتا ہے؟ مسیح کیا کہتا ہے؟ مسیح کہتا ہے کہ ابن آدم ضرور ہے، حوالے کیا جائے، اور پھر مسیح، اب دیکھیں دونوں ان کے نزدیک یہ جو ٹائٹل ہے مسیح کے، ابن آدم اور مسیح ان کے نزدیک کہ وہ بڑے جلال والا بزرگ، اور پھر مسیح نے کیا کیا؟ کہا حوالے کیا جائے، وہ گنہگاروں کے حوالے کی، وہ قتل کریں گے، ماریں گے اس کو۔ تو یہ نزدیک یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث تھا۔ ہمارا مسیح ابن آدم وہ تو بڑا جلال والا، پر جلال ہوگا، ہستی ہوگی ایسی۔ تو مسیح کیا تعلیم دیتا ہے کہ وہ حوالے کیا جائے، تو یہ ان کے نزدیک ٹھوکر کا باعث تھا۔ ایون لوگ کہ پترس کی کہا کہ اسے لیدا کر کے ملامت کرنے لگا، نہیں جیسس یہ نہیں ہونا چاہیے، تو کہتا ہے میں مسلوب کیا جائے، نہیں۔ اور پھر یوما کی جی 5 باب میں جب اس نے 5000 کو کھانا کھلایا تو لوگ اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری توقعات پر پورا ہوتا ہے، یہ کنگ ہے، یہ مسیح ہے، یہ ابن آدم ہے۔ کئی دفعہ ہماری توقعات پر بھی پورا نہ اترے، ہم کہتے نہیں یسوع سے کوشش، مسیح نے کی ملے ایسا نہیں، کئی اس طرح بھی کہہ دیتے کی ملے ایسا مسیح، کیا اصل ہے؟ ہوتے بھی ہوتے ہی نہ کام میں نہ کاروبار، اور پھر جو ہے ہم مشکلوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر رہتے ہیں۔ بھئی اپنے آپ کو ٹھیک کرو، چیک کرو، خدا کے ساتھ ٹھیک چلو۔ تو کئی اسی طرح یہودی بھی یہی سوچتے تھے، اور وہ بھی یہی سوچتے تھے، آج بھی یہی سوچتے ہیں۔ اسی خداوند لکھا کہ پترس اس کو علیحدہ لے جا کر ملامت کرنے لگا،
زیادہ انسان کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے، تجھے بادشاہ کی اور تجھے یہ تخت ریاستیں ان کی پرواہ ہے؟ تو مانی کہ یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث تھا کہ ابن آدم وہ کیسے قتل کیا جائے گا، مسیح وہ کیسے حوالے کیا جائے گا. وہ تو کہتے تھے یہ ہمارا ہیرو ہے، سارا ان کے نزدیک ایسا ہو نہیں جا سکتا. لیکن پولوس کے نزدیک تو صلیب فخر کا باعث، جس کے اوپر مسیح ہینگ کیا گیا، لٹکایا گیا. کیوں فخر کا باعث؟ کیونکہ شریعت کہتی تھی کہ لوگوں پر عمل کرو، تو نہیں تھے کرتے تو لعنت ہو. اب پولوس نے کبھی شرمندگی محسوس نہیں کیا. غور کیجئے، کہتا مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا. اب یہ دیکھیں، کبھی یہ لفظ میں پہلے استعمال کرتا ہوتا تھا نا، میں کہتا تھا، سوچتا رہتا تھا یار لعنتی کیا لفظ استعمال پولوس نے کہا، لعنتی کا لفظ. کئی دفعہ لوگ سوچتے ہوں گے یار یہ کتنا سخت لفظ لعنتی. پولوس کے نزدیک کبھی یہ شرمندگی کی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے فخر کا باعث تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ جو شریعت پر عمل نہیں تھا کرتا وہ لعنتی ہوتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ساری لعنت مسیح نے صلیب کے اوپر اٹھا لی. اس لیے یہ اس کے نزدیک فخر تھا، پراؤڈ تھا کہ مسیح نے وہ لعنت اٹھائی ہے، اور اس نے پھر اسی فخر کے باعث زندگی گزاری. اور وہ حالانکہ بڑا فخر نہیں تھا کرتا، وہ اپنی جگہ پہ کہتا ہے میری تقریر میں لچر ہے، میری کمزوری پائی جاتی ہے. کہتا ہے خط میرے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن تقریر میری وہ لچر پایا جاتا ہے، کمزوری پائی جاتی ہے. لیکن پھر بھی کرنتھیوں کا خط پڑھیے، دوسرا 11واں باب، وہ اس کی خدمت پر سوال اٹھاتے تھے پولوس کی. کہتے تھے یہ خادم نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. پولوس کی خدمت پر کوسچن ریز ہوتے تھے، سوال اٹھائے جاتے تھے. اور پولوس نے پھر ان کو کرنتھیوں کا دوسرا خط 11واں باب پڑھ لیجئے، وہاں پر پھر اس کو کہا کہ اگر کوئی فخر کرتا ہے تو کہتا ہے میں زیادہ کر سکتا ہوں اس کے لیے. اور کہتا ہے کہ میں خادم ہوں تو کہتا ہے میں زیادہ ہوں، زیادہ تر ہوں ان سے. کہتا اگرچہ یہ دیوانگی ہے، اس قدر دیوانہ خدا کی خدمت، خدا کے کاموں کے اندر، جہاں تک ایک بادشاہ کہتا ہے پولوس تو دیوانہ ہو گیا، بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا. وہ کہتا ہے بھئی تم کہتے ہو ہم خادم ہیں، کہتا ہے میں زیادہ ہوں تم سے اور میں فخر کر سکتا ہوں. کہتا اگرچہ یہ دیوانگی ہے، بریکٹ میں وہاں پہ لکھا ہے اگرچہ یہ دیوانگی ہے، مطلب یہ کوئی ناک ہے، بچہ ہے، یہ مطلب ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں فخر کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے میں نے تم سب سے زیادہ محنت کی، کوڑے کھانے میں، زیادہ مال کھانے میں، اور پھر بھوک میں، ننگ میں، پیاس میں، سمندروں کے خطروں میں، ڈاکوں کے خطرے میں، بھوک میں، تنگی میں، مصیبت میں، سب حالتوں کے اندر کہتا ہے میں ان سب میں فخر کر سکتا ہوں کہ میں زیادہ رہا ہوں. آج کا ایماندار کہاں پر ہے؟ تھوڑی سی مشکل آ جائے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے ننگے پن کی حالت میں. اور پولوس کو جب پڑھتے ہیں تیموتھیوس کے خط میں کہتا ہے، تیموتھیوس کو کہتا ہے میرے ایک چوگا لیتے آئیے. ادھر دیکھیے، ایک چوگا، وہ ٹھنڈ ہے، وہ چوگا میرا لیتا آئیے، لے کر آنا مجھے. آج تو ہر سنڈے میز نہیں کپڑے پہن کے آتے ہیں، خدا کا شکر ہے، بھوک بھی نہیں ہوتی، نام بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ان سب چیزوں پر فخر کرتا ہے. ہاللیلویا. کہتا ہے مجھے فخر ہے کہ یہ سب میں نے جسم کے اندر برداشت کیے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کلیسیا کی فکر ہر روز مجھے آدھواتی ہے. ہمیں کلیسیا کی فکر رہتی ہے. اگر کوئی ٹھیک نہیں چلتا، راہ سے ہٹ جاتا ہے، ہم اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں خداوند کہ کیوں وہ ٹھیک راہ پہ نہیں چلتا، لائف کیوں پھل نہیں دے رہا. آپ اسی لیے آپ سب بھی
घरों के अंदर एक दूसरे की फिक्र करें, हम मिलकर बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, मिलकर उसी के बदन के उस्म हैं। खादम वो कहता है कि क्रिश्चियन की फिक्र हर रोज मुझे हाथ बांधती है, और कहता है यही नहीं, उसके लिए फख्र का एक और बायस चीज थी। वो कहता फख्र की बात करते हो, तो फिर आगे बाद में बात जब शुरू होता है तो वो कहता है मैं एक शख्स को जानता हूं। अब ये भी देखिए, हालांकि पौलुस अपनी बात कर रहा है, फिर भी कहता है मैं एक शख्स को जानता हूं। वो यकायक कहता है तीसरे आसमान तक उठाया गया। पौलुस तीसरे आसमान तक उठाया गया, कहता वहां पर वो बातें सुनी जिनका बयान करना रवा नहीं। आप ये देखिए पौलुस ये बात कह रहा है, आपने नोट करना है। इधर देखो, दो इधर देखो, सीधे हो गया, सीधे इस तरह मुंह करें इस तरह। तो क्या कहता है कि वो बातें बयान करना रवान आसमान की देखी है उसने सारी। पौलुस कहता है मुकाशों की ज़्यादती के बायस इतने मुकाशे दिए खुदा ने उसको, और वो कहता है वो बातें बयान करना रवा नहीं। बातें कि पौलुस का ख्याल है कि वो बातें बयान करना रवा नहीं है। आज ऐसे कारणों से बचे जो कहते मैंने आसमान पर ये देखा वो देखा, मैंने ये देखा। भाई पौलुस कहता है कि उनको बयान करना रवा नहीं है। पौलुस ने ये कहा है, कहता है कि मैं यकायक तीसरे आसमान तक उठाया गया है ना। पौलुस आज बाला पर उठाया गया। बाइबल में तीन आसमानों का जिक्र, एक आसमान ये है ये जो फजा है, और उसके आगे एक किला है जहाँ पर ये परिंदे और जहाज वगैरह होते, और फिर एक और तीसरा आसमान है। पौलुस उस तीसरे आसमान तक पहुंचा है। मुकाशे इतने खुदा ने दिए, तो कहता है कि मैं वो बयान करना रवा नहीं। और फिर कहता है उन मुकाशों की ज़्यादती के हिसाब से मेरे भूल जाने का अंदेशा था। इसलिए आप देखिए वो कहता फख्र करता है उसी की सलीब पर, कहता फख्र वो मैं भूल जाता था, लेकिन भूल जाना था तो खुदा ने एक कांटा मसीह ने छुपो दिया। कहते हैं मुझे कांटा छुपो दिया ताकि मैं भूल ना जाऊं, फख्र ना करूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फख्र किसी चीज पर नहीं है। उसको इतने मुकाशे दिए, कहता फख्र नहीं है, लेकिन एक जो मुकाशा वो कहता है कि ये मसीह की हिकमत है सिर्फ, इस पर वो फख्र करता है, क्योंकि कहता है दुनिया मेरे बायस मसलूब हुई, मैं दुनिया के एतबार से मर गई, नहीं दुनिया मेरे लिए मर गई और मैं दुनिया के लिए मर गई। ये एक ईमानदार की लाइफ, ये टारगेट। कहता है दुनिया मेरे लिए मर गई और मैं दुनिया के लिए, ये है जी मसीहत। पौल से पूछिए ये मसीहत क्रिश्चियन लाइफ। इधर दुनियादारी के काम भी नहीं खत्म होते, इतने काम सारे। हमें संडे इबादत का दिन है, उसमें भी काम है, बिजी है, काम है। तो क्या काम करके इतना कर लो, जब मर गए तो फिर कौन काम करेगा, फिर नहीं पता। दुनिया मेरे एतबार से और मैं दुनिया के एतबार से मर गया, ये क्रिश्चियन लाइफ है। कहते कांटा चुभोया गया मुझे, मेरा मैं फख्र ना करी, भूल ना जाऊं। तो कहता मैंने दुआ की खुदावन ये कांटा हटा ले, खुदा ने कहते ये कांटा लगा देगा। और आगे सुनिए क्या मसीह ने कहा कि जिस बात की तुझे ज्यादा जरूरत है वो मैं तुझे दे दूंगा। और वो ज्यादा जरूरत किस चीज की है? खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी। ये मसीह ने कहा कि भाई तुझे वो कांटा जो हटाना ज्यादा जरूरी नहीं है, कांटा तुझे हटाना ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी क्या है कि तुझे मैं अपना फजल दे दूं। हालेलुया। तो फजल खुदा का ये काफी है। पौलुस कहता है कि उसने मुझे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आगे कहते हैं इसी बात से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। बीमार कमजोर कहता है मैं फख्र करूंगा, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं
کہتا اسی وقت خدا کی قدرت مجھ پر چھا جاتی ہے اور وہ مجھے اپنا فضل دے دیتا ہے. ہاں فضل وہ کہتا ہے یہ سب سے بڑی بخشش اگر کسی کو مل جائے تو مسیح نے اس کو کہا نہیں کانٹا نہیں ہٹاؤں گا لیکن جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ تجھے دوں گا اور وہ کیا ہے وہ میرا فضل تیرے لیے. ہاللیلویا. آئیے زوردار تالیاں بجائیے مسیح کے لیے خدا کے بندے پاک رسول کے لیے اس نے بھرپور ہمیں تعلیم دی. اس لیے عزیز بھائیوں بہنوں صلیب کے اوپر فتح کا کام ہوا ہے. اس نے صلیب پر فتح پائی. شادیانے بجائے نرسنگیں پھونکے دستاویز ہٹا دی. اب ہمارے لیے فخر کا باعث ہے اور فخر سنیے صرف مسیح کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں مسیح؟ اس لیے کہ ان کے گناہ مسیح نے اٹھا لی صلیب پر. ان کی لعنت اٹھا لی ہے, ان کی بیماریاں اٹھا لی ہیں, ان کی مشکلیں اٹھا لی صلیب کے اوپر. اس سے پول کے نزدیک یہ بات شرمندگی نہیں تھی, یہ بات اس کے نزدیک فخر کا پراؤڈ کا باعث تھی. اور اس سے وہ کہتا ہے کہ میں صلیب کے اوپر فخر کروں گا اور کسی چیز پر. کہتا خدا نہ کرے میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوا اپنے یسوع مسیح کی صلیب کے. صلیب ہمارے لیے فخر, صلیب ہمارے جو ہے وہ ایک فخر کا باعث ہے کیونکہ اس پر ہمارے منجی نے جان دی ہے. بتائیے لوگوں کو جو پوچھتا ہے بات کیجیے اس سے جو آپ سے پوچھتا ہے, شرمائیے نہیں, ڈرے نہ, خوف نہ کھائیں. پالوس بتاتا رہا, وہ کلیسیاؤں کے اندر یہی منادی کرتا رہا کہ مسیح مصلوب ہوا, مر گیا, جی اٹھا. اور آخر میں سنیے کرنتھیوں خاتمے آخری باب میں لکھا ہوا ہے 15ویں باب کے اندر پالوس کہتا ہے کہ جب یہ جسم, یہ فانی جسم حیات ابدی کا جامہ پہن لے گا اور یہ مرنے والے جسم بقا کا جامہ پہنے گا, آگے کہتا ہے تو وہ کون پورا ہوگا, اے موت تیری فتح کہاں ہے. ابھی تک موت پہ فتح مکمل طور پر نہیں ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے. مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ اور فانی جسم بقا کا جامہ پہنے گا تو پھر وہ کون بھی پورا ہوگا. موت فتح کا لقمہ ہو گئی, اے موت تیرا دم کہاں رہا. یعنی مکمل طور پر وہ میں فتح بخشے. اس لیے یہ فتح مسیح نے پائی میرے اور آپ کے لیے بھی ہے, ہمارے لیے فتح ہے اور خدا کا شکر ادا کیا کریں. دوسری بات فخر کا باعث ہے ہمارے, جیسے پول کہتا ہے کہ میں مسیح کی صلیب کے سوا کسی چیز پر فخر نہیں کروں گا. اور میں نے بتایا وہ اسی لیے کہتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بڑی جنگ جیتی ہو اور وہ فتح پا کر آ رہا ہے. میں اور آپ مسیح میں ایک بڑی جنگ جیت کر آئے ہیں. مسیح نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے اور مجھے اور آپ کو اس نے فتح دلائی ہے, فتح بخشی ہے. اسے اس فتح میں رہ کر فخر دکھائیں, اپنی داڑھی سے دکھائیں ہم چنے ہوئے لوگ ہیں, ہم خون خریدے لوگ ہیں, ہماری لعنت مسیح نے اٹھائی ہے اور صلیب پر ہمارے لیے اس نے اپنی جان دی. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور خدا مسیح کی صلیب کے لیے اس کا شکر ادا کریں. اور بائبل میں لکھا جتنے اس قاعدے پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے. آئیے خدا کا شکر ادا کریں. چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیے, آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, چند لمحوں کے لیے خدا کا شکر ادا